اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی نازک اور حساس ہے۔ سوال یہ کہ کیا پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آئیے تاریخ، حال اور دین اسلام کی روشنی میں اس کا مکمل جائزہ لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر بنے رہیے۔ سن 2025 مئی کا پہلا ہفتہ دنیا اس وقت سانس رو کر دیکھ رہی ہے، کیونکہ دو ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت ایک بار پھر جنگ کے دانے پر کھڑی ہیں۔ بھارت نے آزاد کشمیر میں 9 مقامات پر میزائل حملے کیے۔ دعویٰ کیا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی، 5 بھارتی طیارے مار گرائے اور ان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ پہل کس نے کی، سوال یہ ہے کہ یہ رکے گا کہاں؟ سامعین محترم، یہ تنازع آج کا نہیں ہے۔ 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو کشمیر کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا۔ اکثریتی مسلم آبادی رکھنے والا یہ علاقہ بھارت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ملایا گیا۔ اس فیصلے نے جلتی چنگاری کو شعلہ بنا دیا۔ 1948، 1965، 1971 اور 1999 4 بڑی جنگیں ہوئی، ہزاروں جانیں گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اور پھر 2019 میں جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور A35 کو ختم کر کے کشمیریوں کے حقوق چھین لیے تو وادی میں آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ سامعین محترم، پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ پاکستان نے 1998 میں چاغی میں ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو چونکا دیا۔ بھارت نے پہلے ہی پوکھران میں یہ کام کر لیا تھا۔ اب دونوں کے پاس سینکڑوں وار اینڈز، طویل فاصلے کے میزائلز اور ٹیکنیکل نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ان کا استعمال کرے گا، اور اگر کیا تو کیا بچے گا؟ سامعین محترم، اسلام امن کا دین ہے، مگر ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ لیکن اسلام میں جنگ کے اصول ہیں، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچانا اور عبادت گاہوں کو نہ چھیڑنا۔ تو کیا یہ ایٹمی جنگ جو لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جان لے سکتی ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ محترم سامعین، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں کیوں چاہتی ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی کشیدگی بڑھے؟ کیونکہ جنگ میں ہتھیار بکتے ہیں، اسلحہ ساز کمپنیاں امیر ہوتی ہیں، دشمنی بڑھتی ہے، قومیں کمزور ہوتی ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا خفیہ اتحاد مسلم دنیا کے خلاف یہی منصوبے بناتا رہا ہے۔ بھارت میں RSS جیسی تنظیمیں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ سب اتفاقی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب باتیں اس سوال کی جانب، کیا یہ جنگ یقینی ہے؟ کچھ وجوہات کہتی ہیں کہ ہاں، کیونکہ لائن آف کنٹرول پر مسلسل جھڑپیں، میڈیا میں جنگی ماحول، سفارتکاری ناکام، لیکن کچھ عوامل اسے روک بھی سکتے ہیں، جیسے کہ ایٹمی تباہی کا خوف، عالمی دباؤ، معیشت کی کمزوری۔ تو امکان موجود ہے، لیکن امید بھی ہے۔ سامعین محترم، حدیث کے مطابق مشرق سے ایک لشکر نکلے گا جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ کیا موجودہ مشرق یعنی پاکستان، ایران، افغانستان وہی خطہ ہے؟ کیا کشمیر کی یہ لڑائی ایک بڑی روحانی جنگ کا آغاز ہے؟ یہ سوال آج ہر صاحب ایمان کے دل میں ہے۔ سامعین محترم، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت صرف فوج نہیں، پوری قوم لڑ رہی ہے، سچائی کے لیے، حق کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے۔ سامعین محترم، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اگر اس کی خود مختاری کو کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ اس کی آنکھیں نوچنے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس سرز پاکستان کو اور کشمیر کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ امت کو بیداری نصیب ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔